أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إلى آخر ما شاء الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے، اور جہاں تک اللہ کو منظور ہوا ہمارا سبق چلے گا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ شبہات کا اظہار کیا تھا۔ دو شبہوں کا جواب پہلے ہو چکا ہے، یہ تیسرے شبہ کا جواب ہے۔ شبہ ان کا یہ تھا کہ اے محمد کریم، آپ کہتے ہیں کہ عالم الغیب فقط اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا غیب دان کوئی نہیں۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان کا قصہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کے چلے تھے، اور راستے میں عجیب و غریب معاملات ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو بار بار سوالات کیے، جس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، مگر حضرت خضر تو جو یہ عجیب و غریب معاملات کر رہے تھے انہیں تو پتہ تھا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ وہ چیزیں بتائیں جن کا غیب سے تعلق ہے، تو حضرت خضر تو غیب دان ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے
سارے قصے کو بیان کر کے حضرت خضر کی زبان سے ہی اعلان کروا دیا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ میرا اللہ مجھے بتاتا جا رہا تھا اور میں یہ کام کرتا جا رہا تھا۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہیں، عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور یہ بات حضرت خضر نے جب ان کی ایک دوسرے سے جدائی ہونے لگی تو اس وقت یہ جواب دیا تھا۔ ذرا آیت نمبر 82 پہ غور کرو کہ حضرت خضر علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، صفحہ اگلا صفحہ 273 صفحہ، اسی صفحے کے نیچے سے چوتھی سطر پہ ذرا غور کرو۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ میں نے اپنی رائے سے کام نہیں کیے، بلکہ اللہ نے مجھے ان کی اطلاع دی اور اللہ نے مجھ سے یہ کام کروائے، میں کرتا گیا۔ تو یہ حضرت خضر خود اپنے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مختار کل بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ پوری کائنات کے اس نظام کو وہ اکیلا چلا رہا ہے۔ اب یہ دونوں دعوے اس قصے سے ثابت ہو جائیں گے کہ مختار کل بھی اللہ کی ذات ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو دونوں کی اس ملاقات کے قصے کو اللہ نے بیان کیا ہے سورۃ کہف میں، جبکہ اس سے پہلے اصحاب کہف کا پورا تذکرہ گزر چکا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یاد کیجئے وہ وقت جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے، حضرت یوشع بن نون، لا ابرح، میں سفر مسلسل کرتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، پیچھے نہ ہٹوں گا، رکوں گا نہیں، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ، جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، بحر روم اور بحر فارس، ان کے ملاپ والی جگہ پہ جب تک میں پہنچ نہ جاؤں میں مسلسل چلتا رہوں گا۔ او امضی حقبا، یا بڑا لمبا عرصہ، جتنا اللہ کو منظور ہوگا اتنا عرصہ میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ کر رہے تھے بنی اسرائیل میں، کسی نے سوال کر دیا کہ اے موسیٰ، آپ کا واعظ بڑا عجیب ہے، آپ سے زیادہ بھی کسی کا کوئی علم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ تو مجھ سے زیادہ اب کس کا علم ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نبی ہوں اور نبی کو جو اللہ علم دیتے ہیں وہ زیادہ ہی ہوا کرتا ہے۔ اپنے زمانے میں نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، یہ بات بالکل صحیح تھی، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نسبت اللہ ہی کی طرف کرتے، کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے۔
نسبت اللہ کی طرف کر دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کر دی کہ میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس علم تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ عرض کی کہ اللہ ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہ میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس کچھ چیزوں کا علم تجھ سے بھی زیادہ میں نے عطا کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کیا تھا، بلکہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ تجھے کون سا ہے؟ سب سے پیارا بندہ کون سا ہے تیرے بندوں میں جو تیرے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو ہر وقت مجھے یاد کرتا رہتا ہے، کبھی بھی مجھے بھولتا نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ تیرے بندوں میں بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جو فیصلے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے جھگڑے نمٹاتے رہتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں۔ اچھا سب سے قاضی کون سا ہے؟ اچھے فیصلے کرنے والا سب سے زیادہ کون سا بندہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، جو فیصلہ کرنے میں صحیح فیصلہ کرے، حق کے مطابق فیصلہ کرے اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی بالکل نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون سا ہے؟ یہ ذرا سوال و جواب ذہن میں رکھنے چاہیے کہ آج جو جس کو آواز اچھی مل جائے، کچھ باتوں سے بات نکالنے کا طریقہ اچھا مل جائے، زبان کی چاشنی مل جائے، بس وہ کسی کو پرکا کی بھی حیثیت نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون سا ہے؟ تو جواب ملا کہ جو دوسروں سے سیکھتا رہے اور سیکھ سیکھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ اس خیال سے کہ شاید کسی کے پاس سے مجھے کوئی ایسی بات مل جائے جس سے وہ رہنمائی حاصل کر لے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ پھر تیرے بندوں میں کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے بھی زیادہ ایسی جستجو کرنے والا ہو، ایسا علم والا ہو، تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے خضر، وہ مجمع البحرین میں رہتا ہے، یعنی جہاں دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے وہاں پہ رہتا ہے۔ اسے میں نے علم زیادہ دیا ہے بعض چیزوں کا، تو آپ ایسے کرو کہ جاؤ اس سے جا کے مل لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے علامت بھی پوچھ لی، تو اللہ نے علامت بھی بتلا دی کہ وہ بندہ تجھے وہاں ملے گا جہاں تیرے توشہ دان سے جو مچھلی تلی بھونی زاد راہ کے طور پہ تم لے کے جا رہے ہوگے، وہ زندہ ہو کے جب وہاں سے گم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ہمارا بندہ وہاں پہ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو
جو ان کے خادم خاص تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے انہیں مقام نبوت پہ بھی فائز کیا تھا۔ انہیں ساتھ لے لو، وہ ساتھ لے لیا اور چل پڑے۔ اس قصے کو اللہ نے بیان کیا سورۃ کہف کی ان آیات میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ یہ تھیلا ہے، اس میں تلی ہوئی مچھلی ہے زادرہ کے طور پہ، اور اس کو تم پکڑو اور چلتے ہیں۔ میں چلتا رہوں گا، مدت کتنی چلوں گا مجھے کوئی پتہ نہیں، کہاں تک سفر کرنا ہے کوئی علم نہیں۔ چلتے چلتے جب ایک مقام پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سستانے کے لیے ایک پتھر کی چٹان تھی، اس کے سائے میں لیٹ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ حضرت خضر جب موسیٰ علیہ السلام جن کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے، یہ تو وہاں پہ سستانے کے لیے دیکھے، اور حضرت یوشع بن نون اپنے معمولات میں مصروف ہو گئے، وضو کرنے لگے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وضو کرنے لگے اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے لگے کہ چلو جب حضرت جی اٹھیں گے تو پھر سفر اپنا اگلا جاری کر دیں گے۔ چنانچہ کیا دیکھتے ہیں کہ تھیلے کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اور جب حرکت پیدا ہوئی تو تھیلے کا منہ کھلا اور مچھلی سیدھی دریا میں چلی گئی۔ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، مناسب نہ سمجھا جگانا کہ آرام کر رہے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استاد ہو، بزرگ ہو، والدین میں سے کوئی ہو، آرام کی حالت میں ہوں تو ان کے آرام میں بے وقت خلل دینا مناسب نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت یوشع بن نون نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے چلیں جی سفر پہ دیر ہو رہی ہے، حضرت یوشع کو یاد ہی نہ رہا کہ وہ بتلا سکیں کہ راستے میں کیا ہوا تھا یہاں پہ۔ چنانچہ جب آگے گئے تھوڑا ہی چلے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھوک لگ رہی ہے تو لاؤ ذرا توشہ دان، کھانا دانا وغیرہ۔ تو حضرت یوشع کو یاد آ گیا وہ جو مچھلی تھی وہ تو زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہماری منزل مقصود تھی، چلو واپس چلتے ہیں۔ چنانچہ واپس قدموں کے نشانات پہ، یعنی اسی راستے پہ جس راستے سے گزرے تھے اسی راستے پہ واپس آئے، اور آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، اوپر کپڑا لیا ہوا ہے، جو بھی اس زمانے کے مناسب حال تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے آگے سے کہا انا بعلیک السلام۔ یہاں پہ تو کوئی کسی کو سلام کرتا نہیں، رواج ہی نہیں، اس زمین میں کون ہے تو سلام کرنے والا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ موسیٰ۔ کہنے لگے اچھا وہ موسیٰ بنی اسرائیل والا جو ان کی طرف نبی بن کے آیا؟ جی وہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے اپنے آنے کا اور ملاقات کرنے کا مدعا بیان کیا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پہلے تو روکا کہ آپ نہیں ساتھ ٹھہر سکو گے۔ انہوں نے جب وعدہ کر لیا تو حضرت خضر نے کہا پھر اچھا ایسا ہے کہ جب تک میں خود نہ بتاؤں تم نے مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا، کوئی مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ چنانچہ یہ سفر کی داستان اللہ نے سورۃ کہف کی ان آیات میں بیان کی ہے۔ اب کرو توجہ ذرا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، پس جب وہ دونوں پہنچے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون مجمع بینہما، مجمع البحرین پہ، جہاں دو دریاؤں کا آپس میں ملاپ تھا،
نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، سوئے ہوئے تھے، اور سوئے ہوئے بندے کو حالات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ طرف و تماشا ہے کہ آج کل کہا جاتا ہے مردہ پہچان لیتا ہے، مردوں کو پتہ چل جاتا ہے، جہاں تو سویا ہوا پیغمبر ہے اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں نسیا، بھول گئے، انہیں یاد ہی نہیں رہا۔ اور حضرت یوشع بن نون وہ اللہ کے ولی تھے، اور بعد میں اللہ نے ان کو بھی مقام نبوت پہ فائز کیا، ان کو بتلانا یاد نہ رہا، جاگ بھی رہے تھے اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو بتلانا یاد نہ رہا۔ جو بھول جاتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ مختار کل اور عالم الغیب اگر ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، چنانچہ بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ دریا میں، اور ایسے بنایا، فرمایا سرابا، جیسے سرنگ بنتی ہے، سرنگ بنتی گئی، جہاں سے وہ گزرتا گیا، مچھلی چلتی گئی۔ فَلَمَّا جَاوَزَا، پس جب وہ دونوں اس مقام سے آگے نکل گئے، وہ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، دیکھا کہ سفر ہمارا لمبا ہے، دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو جلدی کرو، چلتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے آگے نکل گئے۔ جب آگے نکلے، کچھ آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا، قال لفتاه آتنا غداءنا، لے آ تو ہمارا کھانا، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اب تو ہم اپنے اس سفر سے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، تھک گئے ہیں چل چل کے، کچھ کھا پی لیتے ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو چلو کچھ کھا پی لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ قالا، کہا یوشع بن نون نے، ارائیتا، دیکھو تو صحیح طرح خیال تو کرو، میں کچھ بات بتلانے لگا ہوں۔ کیا بات؟ اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے جگہ بنا لی تھی اس چٹان کے ساتھ، وہ پتھر کی چٹان، اور جہاں آپ سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، پس میں بے شک بھول گیا تھا مچھلی کو۔ چونکہ حضرت یوشع بن نون کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا، انہوں نے نسیان کی نسبت اپنی طرف کی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں کی تھی، اس لیے کہ عقیدہ یہ تھا کہ جو بندہ سو جائے اس کو حالات کا علم نہیں ہوتا۔ حضرت یوشع بن نون بعد میں ہونے والا نبی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو سفر حضر کا ساتھی، تو یہ بھی اللہ کے چنیدہ تھے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے چنیدہ بندوں کا عقیدہ یہی ہوتا ہے، اور صحت عقیدہ کی علامت ہی یہی ہے کہ اللہ ہی کو عالم الغیب سمجھے، اس کے سوا کسی اور کو نہ سمجھے۔ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے، ان اذکرا، کہ میں اس کو آپ کے سامنے تذکرہ کرتا، آپ کو میں بتاتا۔ یہ بات میرے ذہن سے ہی ظہور ہو گئی، گم ہو گئی، اور چونکہ یہ عیب ہے نسیان، تو اس کی نسبت رحمان کی طرف کرنے کی بجائے شیطان کی طرف نسبت کر دی۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں بڑا عجیب۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، یہی تو وہ چیز تھی جو ہم چاہتے تھے، یعنی ہم نے یہیں تک تو پہنچنا تھا، اب ہم آگے نکل رہے ہیں، چلو واپس۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، پس چل پڑے، لوٹ پڑے وہ دونوں اپنے نشانات قدم پہ، یعنی اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے گئے اور پیچھے مڑتے گئے کہ کہیں پھر راستہ نہ بھول جائیں، کہیں اور نہ چلے جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کا پہلے بھی تجربہ تھا، جب
مصر کا راستہ بھول گئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ہو کے جب آ رہے تھے مدین والی بستی سے، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا، پس پایا ان دونوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں سے، ہمارے چنے ہوئے بندوں سے ایک چنیدہ بندہ وہاں پہ ملا ان کو، وہی حضرت خضر، جن کے متعلق مفسرین کا اتفاق ہے کہ جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی یا جن سے ملنے کے لیے گئے تھے، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پس پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو دیا تھا ہم نے اپنی طرف سے اپنی رحمت کا پیغام، اپنی رحمت کا اعزاز، نبوت والا، وعلمناہ من لدنا علما، اور علم دیا تھا ہم نے اسے اپنی طرف سے علم۔ قال لہ موسیٰ، کہا اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے رہ سکتا ہوں، علی، اس شرط پہ کہ ان تعلمنی، آپ مجھے سکھا دیں، مما علمت رشدا، اس علم سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، آپ کے پاس جو علم ہے رہنمائی والا، سیدھے راہ والا، بھلا علم جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، وہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، صاحب شریعت تھے، اور حضرت خضر ولی تھے، تو یہ نظریہ بنا لیا کہ ولی کا علم نبی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج رکھتے ہیں، اپنے اس زمانے میں نبی کے علاوہ باقی سب سے زیادہ علم جو ہوتا ہے اسی کو ہوتا ہے جس کو اللہ اپنا نبی بنا لیتے ہیں۔ درجات میں، فضیلت میں بعض کو بعض پہ اللہ نے درجوں میں اضافہ ضرور دیا ہے، مگر کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا یہ انتہائی بھیانک بات ہے، توہین آمیز بات ہے، اور گستاخی ہے پیغمبر کی سب سے بڑی کہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا۔ نبی افضل ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام، یہ پھر کون تھے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت خضر یہ خود اللہ کے نبی تھے، اور اس پہ قرآن کریم کی اسی آیت کے اشارات دلالت کرتے ہیں۔ پہلا اشارہ کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، اور یہ جو استعارہ ہے یہ قرآن کریم کی دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا جب قوم نے ان کا انکار کیا تھا، آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ ہود میں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمتا من عندی، اللہ نے مجھے اپنی جناب سے رحمت عطا کی، اور وہ رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اور اسی سورۃ ہود میں حضرت صالح علیہ السلام کو جب قوم نے یہ کہا تھا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو حضرت صالح علیہ السلام نے جواب میں اپنی قوم کو یہی کہا تھا
ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ، اور یہ یہاں رحمت سے مراد وحی الہی اور نبوت کا مقام ہے، اور یہ سارا اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آتیناہ رحمۃ من عندنا، اور آگے دوسرا جملہ وعلمناہ من لدنا علما، اور یہ دونوں نسبتیں جو ہے یہ ان کے مقام نبوت پہ دلالت کر رہی ہے کہ حضرت خضر اللہ کے نبی تھے۔ اور آگے پھر ایک بعض بیچارے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہے اور دریاؤں پہ ان کی حکومت ہے، پانیوں پہ ان کا اختیار ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خضر اگر زندہ ہوتے تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا کہ جب تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری پیغمبر آ جائے تو پھر اس پہ تم نے ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے اور آپ کے ساتھ جنگ بدر، احد، حنین میں شریک بھی ضرور ہوتے۔ حضرت خضر کا ان جنگوں میں نہ آنا دلالت کر رہا ہے کہ حضرت خضر وفات پا چکے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے فرمایا تھا کہ لا يبقى على رأس المئة ممن هو اليوم على ظهر الارض احد، آج جو زمین پہ موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ رہا یہ کہنا کہ دریاؤں پہ ان کی حکومت ہے، پانیوں پہ ان کا قبضہ ہے، اور یہ پہاڑی لوگ قصے کہانیوں پہ وقت گزارنے والے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب 1984 میں سیلاب آیا تو یہ اوپر پہاڑی علاقے میں اچانک پانی آ گیا، کوئی چرواہا اپنا ریوڑ چرا رہا تھا اور اپنی بھینسیں اور گائیں چرا رہا تھا کہ پانی کا ریل آیا اور اس کی بھینس پانی کی نظر ہو گئی۔ تو چرواہے نے جب دیکھا کہ میری بھینس پانی میں بہتی جا رہی ہے تو اس نے آواز دے دی حضرت خضر کو، سمجھو یہی رکھا تھا کہ پانی اسی کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ آواز دے دی کہ خضر جی میری بھینس بہتی جا رہی ہے، ذرا اس کو روک لو، مجھے واپس کر دو۔ پانی کا ریلا تھا، تیزی کے ساتھ بھینس بہتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر تو اس نے انتظار کیا کہ ابھی آئیں گے حضرت خضر اور میری بھینس کو نکالیں گے۔ پھر جب وقت زیادہ گزرنے لگا اور پانی بھینس کو بہا بہا کے آگے لے کے جا رہا ہے تو اس نے اپنے کپڑے اٹھائے اور کہنے لگا وہ خضر تو بھی بڑا عجیب ہے، لگتا ہے کہ ان پانیوں پہ قبضہ تو تیرا ہے، حکومت تو تیری ہے، مگر اتنا تو نہیں کر سکتا کہ کسی کو نقصان سے بچا سکے۔ خود گیا اور جا کے چھلانگ لگائی پانی میں اور تیرتا گیا اور جا کے بھینس کو پکڑا اور باہر نکالا۔ کہنے لگا کہ ہوں لگتا ہے انجھے کہ حضرت خضر اتنے کوئی نہیں، معلوم ہوا کہ اگر ہوتے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی میری مدد کرتے۔ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، خرافات ہیں، اور یہ امت ہے، علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا حقیقت خرافات میں کھو گئی، اور یہ امت قصے کہانیوں اور موضوع روایات میں کھو گئی۔ جھوٹی باتیں، واقعات، قصے کہانیاں اللہ کے قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور اگر قرآن کریم کی طرف
نسبت ہوتی، قرآن کریم سے تعلق ہوتا تو یہ ساری باتیں انہیں محسوس ہو جاتی، معلوم ہو جاتی کہ حق کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہا اسے موسیٰ علیہ السلام نے میں آپ کے پیچھے رہنا چاہتا ہوں اس شرط پہ کہ آپ مجھے سکھائیں اس علم سے جو علم اللہ نے آپ کو دیا، آپ دیے گئے جو راہ وہ راہ میں چلنا دیکھنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں۔ قالا، کہا حضرت خضر نے انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، نہیں رک سکے گا۔ اگر رکنا ہے تو پھر ایسا ہے کہ پھر صبر بھی کرنا پڑے گا، سوال نہیں کرنا ہوگا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے تو صبر کر سکتا ہے اس بات پہ جس کا تجھے خبر نہ ہو، جس چیز کا تجھے علم نہ ہو، اور ایک عجوبہ سا کام ہو، اور جو تو صاحب شریعت ہے اور شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہو، اس کام کے ہونے پہ تو کیسے صبر کر سکے گا؟ نہیں تجھ سے صبر ہوگا، لہذا اے موسیٰ کیسے تو میرے ساتھ رہ سکتا ہے؟ حضرت خضر کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں تیرے کسی حکم میں بھی کسی معاملے میں بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال، کہا حضرت خضر نے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پس اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پھر ایک شرط یہ ہوگی کیا؟ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، نہ سوال کرنا تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جہاں تک کہ میں خود اس کا ذکر کیوں نہ تیرے سامنے شروع نہ کر دوں، جب تک میں خود نہ بتاؤں اتنے تک تو نے مجھ پہ اعتراض نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا۔ فَانْطَلَقَا، چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، حضرت موسیٰ بھی اور حضرت خضر بھی۔ قرآن کریم چونکہ مقصودی باتیں ذکر کرتا ہے، غیر مقصود قصہ بیان کرنا نہیں ہوتا، مقصود سبق والی باتیں بیان کرنا مقصود ہوتی ہیں۔ اب چنانچہ بہت ساری باتیں درمیان سے گزر گئیں، پھر وہ کیسے چلے، کتنا وقت لگا، کہاں کہاں اور کیا کیا راستے میں ہوتا رہا، اور کیا کیا باتیں ان کی ہوئی، ساری باتوں سے قرآن خاموش ہے۔ فَانْطَلَقَا، پس دونوں چل پڑے، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، یہاں تک کہ وہ سوار ہو گئے کشتی میں، خَرَقَهَا، چنانچہ اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا حضرت خضر نے، خَرَقَهَا، پھاڑ ڈالا اسے۔ آئے راستے میں دریا کو عبور کرنا تھا، دوسرے کنارے پہ جانا تھا، انتظار میں کھڑے ہیں، چنانچہ ایک کشتی آ رہی تھی، ان کے قریب آئی، سوار ہو گئے، اور کشتی والے نے کرایہ تک بھی نہ لیا۔ حضرت خضر چونکہ ان علاقوں میں گھومتے رہتے تھے، اور اس زمانے میں شاید یہ بھی رواج تھا کہ جو نیک لوگ ہوتے تھے جن کے متعلق قوم کا ذہن ہوتا تھا کہ یہ فقیر منش لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ان کو دنیا سے غرض نہیں ہوتی، لہذا ان سے کچھ کیا لینا دینا، بس ان سے دعا ہی کروا لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور زندہ بندے سے زندہ بندہ دعا کروا بھی سکتا ہے، اس میں حرج بھی کوئی نہیں۔ آج تو الٹی گنگا ہے نا کہ زندہ بندے مردوں سے دعائیں کروانے چلے جاتے ہیں، زندہ بندہ ہو اور زندہ بندے سے دعا کروائے، کوئی حرج نہیں، کروا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کرایہ تک بھی نہ لیا، اور جب دوسرے کنارے پہ پہنچے تو حضرت خضر نے وہیں سے
ہتھیار اٹھایا اور اس کا ایک پھٹا توڑ دیا اور کشتی سے اتر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا کہ یہ عجیب بھائی آدمی ہے، عجیب معاملہ ہے، انہوں نے ہم سے کرایہ تک نہیں لیا، اور یہ ساری تفصیلات بخاری میں موجود ہیں۔ انہوں نے کرایہ تک نہ لیا، بغیر اجرت کے، بغیر کرایہ کے انہوں نے ہمیں سوار کر دیا، اور انہوں نے اس کی کشتی ہی خراب کر ڈالی۔ جب پھٹا نکل گیا تو اب کشتی میں پانی بھر جائے گا، پتہ نہیں کتنا مجبور ہوگا کشتی مان۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا حضرت خضر کو، قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہا کیا تو نے پھٹا توڑ دیا ہے، پھاڑ دیا ہے کشتی کو، لتغرق اهلها، تاکہ تو غرق کر دے کشتی والوں کو، یعنی جو بھی ادھر بیٹھیں گے پھٹا نہیں ہوگا تو نیچے سے پانی داخل ہو جائے گا، اور پانی جب کشتی میں بھرتا ہے تو پھر ڈوب جاتی ہے۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، تو نے بڑا بھاری کام کر دیا ہے، یہ تو ناقابل برداشت بات ہے جی۔ حضرت خضر نے کہا الم اقل، کیا نہیں کہا تھا میں نے تجھے، انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، نہیں برداشت ہو سکے گا تجھ سے، لہذا پہلے وعدہ جو کیا تھا کہ میں صبر کروں گا، صبر تو نہ ہوا تجھ سے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا، یہ سوال کر بیٹھا، بھول گیا۔ قالا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لا تؤاخذنی بما نسیت، نہ مواخذہ کرنا میرا، نہ مجھ پہ پکڑنا، نہ مجھے ڈانٹ پلانا، بما نسیت، اس معاملے میں جو میں بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا، میں نے تو وعدہ کر رکھا تھا، اور جو بھول جاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، عالم الغیب نہیں ہوتا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے کام میں مشکلات پیدا نہ کر، یعنی مجھے مشکل میں نہ ڈال، میں نے تو بہت کچھ ابھی آپ سے سیکھنا ہے، ناراض نہ ہو جاؤ گی۔ چنانچہ فانطلقا، دونوں پھر آگے چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ دونوں ملے ایک لڑکے کو، فقتلہ، حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اب دوسرا معاملہ پہلے سے بھی بڑا عجیب اور بھی زیادہ ناقابل برداشت، پھر سوال کر دیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے قتل کر دیا ہے ایک ستھری جان کو بے گناہ؟ اس نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی کہ جس کے جواب میں اس کو قتل کرنا جائز ہو، تو کیوں ایسا کر دیا؟ بغیر نفس، بغیر کسی عوض کسی جان کے، یعنی اس نے کسی کو کچھ کہا بھی نہیں، ہاں اگر اس نے کو قتل کیا ہوتا پھر بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کرتے پھر بھی کوئی بات تھی۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ تو لائے ہیں بڑی نامعقول بات، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں کیا آپ نے، بے گناہ ایک بندے کا قتل کر دینا۔ حضرت خضر نے کہا، قال الم اقل لک، کیا میں نے تجھے یہ نہیں کہہ رکھا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو نہیں ہرگز صبر کر سکے گا میرے ساتھ، تجھے طاقت ہی نہیں ہے صبر کرنے کی، تیرا معاملہ ان باتوں کو سمجھنے کا ہے ہی نہیں، مجھے اللہ نے کچھ تکوینیات کا علم دیا ہے جو تجھے دیا ہی نہیں، تو کیسے تو صبر کر سکے؟ قالا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر میں نے تجھ سے سوال کیا اس کے بعد کسی چیز کے بارے میں تو لا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اب سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام بھی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پھر آسان کام نہیں ہے، مشکل ہے، نہیں برداشت ہوگا، تو چلو آخری بات، فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، آپ پہنچ جائیں گے میری طرف سے عذر کو، یعنی پھر معذرت، میری طرف سے معذرت، اور آپ مجھے اگر واپس بھیج دیں گے تو آپ پہ کوئی کسی قسم کا الزام بھی نہیں ہوگا، گلہ بھی نہیں ہوگا، اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ فانطلقا،
وہ دونوں چل پڑے حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس. ایک بستی سے گزر ہونے لگا، بھوک لگی ہوئی تھی، چل چل کے تھکے ہوئے تھے. جو موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کے آئے تھے وہ تو وہی رہ گئی تھی جہاں ملاقات ہوئی تھی. استطعما اہلہا، انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا ان کو مہمان بنانے سے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کسی کو کھانا مانا نہیں دیتے. پھر ظاہر ہے وہاں ٹھہرنا کیا تھا. نکلنے لگے، جب باہر نکلنے لگے تو فوجدا فیہا جدارا، بھائی انہوں نے وہاں پہ ایک ایسی دیوار یرید ان ينقض، جو گرنے کے قریب تھی. فاقامہ، اس کو حضرت خضر نے سیدھا کر دیا. قال، کہا حضرت موسیٰ نے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو یہاں پہ ان سے اجرت لے لیتے، مزدوری لے لیتے. مفت کی دیوار بھی سیدھی کر دی، اور یہ اتنے بھلے مانس کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک دینے سے انکار کر دیا. اب حضرت خضر نے کہا اب تو تم نے خود کہا تھا نا کہ بس اگر اس کے بعد میں کوئی سوال کروں تو پھر آپ معذور ہوں گے، کوئی آپ پہ اعتراض نہیں ہوگا. چنانچہ اب جدائی کا وقت آ چکا ہے. قالا، کہا حضرت خضر نے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے میرے اور آپ کے درمیان جدائی. بس معاملہ ختم ہے. اب تیری راہ جدا، میری راہ جدا. تو جدھر سے آیا ادھر کو جا اور مجھے اپنے معمولات میں رہنے دے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، لیکن ایسے نہیں بھیجوں گا. جو کام میں نے کیے تھے جن کو تو عجیب سمجھتا تھا اور بار بار سوال کر رہا تھا، ان کی تعبیر میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیوں کیے تھے، وجہ کیا تھی، غرض کیا تھی. اور تو نے سوال اس لیے کیے تھے کہ تجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، اور واقعی ایسا ہی تھا، تجھ سے برداشت ہونے ہی نہیں تھے. اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ کشتی کا پھٹا کیوں توڑا، اس لڑکے کو قتل کیوں کیا، اور گرتی دیوار کو سیدھا کیوں کیا. اب میں بتلاتا ہوں. اما السفینۃ فکانت لمساکین، یہ کشتی جو تھی یہ کچھ ضرورت مند لوگوں کی کشتی تھی، یہ محتاجوں کی کشتی تھی، جو اسی کشتی کی آمدن سے وہ اپنا گھر کا گزر بسر چلایا کرتے تھے. یعملون فی البحر، وہ محنت کیا کرتے تھے دریا میں، اور سواریوں کے ادھر ادھر لانا، ان سے کرایہ اجرت لینا، اور پھر گھر کا نظام چلانا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب نہ کروں. کیوں کیا؟ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ، اور وہاں سے تھوڑا فاصلے میں ایک بادشاہ ہے. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، بڑا ظالم بادشاہ ہے، جو بھی صحیح سالم کشتی آتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کشتی چھین لیتا ہے ان سے. اب میں نے کشتی کو عیبناک کر دیا، پھٹا نکال کے، تختہ نکال کے. جب میں نے اسے عیبناک کر دیا تو اب وہ بادشاہ اسے لے گا نہیں، اس لیے کہ وہ تو وہی کشتی پکڑتا تھا، اسی کشتی کو چھینتا تھا جو صحیح سالم ہوتی. اب جب یہ صحیح سالم نہیں تو اس نے چھوڑ دینا تھا، اس نے لینی ہی نہیں. جب نہیں لینی تو یہ 2-4 روپے کا تختہ لگائیں گے اور پھر اپنا کام چلا لیں گے، واپس چلے جائیں گے، کوئی حرج نہیں اس میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بات اگر یہ تھی پھر تو بڑا خوب کام تھا، واقعی ٹھیک تھا. اور وہ بچے کا کیا بنا، اس لڑکے کا کیا بنا جس کو تو نے قتل کر دیا تھا. تفسیر خازن والے کہتے ہیں، علامہ آلوسی بھی کہتے ہیں کہ وہ بچہ نہیں تھا بلکہ نوجوان تھا جس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یہ جو غلام تھا نا جس کو میں نے قتل کیا، جو لڑکا تھا، اس کے والدین ایمان والے تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ ان کو عاجز نہ کر دے.
جوان جب غلطیوں پہ آتا ہے تو پھر والدین بھی سرنڈر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب باپ کی جوتی بیٹے کے پاؤں پہ پوری آ جائے تو پھر گھر میں باپ بھی بیٹے کے سامنے اونچی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ کبھی کبھی پھر وہ بیٹا کھری کھری سنانے لگ جاتا ہے. یہ بڑا شریر النفس تھا اور والدین اس کے بڑے ایماندار. اور اولاد اگر نافرمان نکل آئے تو والدین کی بنی بنائی عزت کو بھی تباہ کر دیتی ہے. عزت کا ذریعہ بننے کی بجائے، ان کا ہمنوا بننے کی بجائے، ان کی تعظیم میں اضافہ کرنے کی بجائے، ان کی نیک نامی میں اضافے کی بجائے اولاد خراب ہو جائے تو والدین کی ناک کاٹ دیتی ہے. اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما، ہمیں ڈر لگا کہ کہیں وہ ان کو عاجز نہ کر دے. طغیانا وکفرا، زیادتی کر کر، انکار کر کر، بات بھی نہ مانے اپنے والدین کی، سرکشی کرنے، سر چڑھ جائیں، اور پھر ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں ان بیچاروں کی عزت ہی کیوں نہ خراب نہ کر دیں. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، ہم نے چاہا کہ اللہ ان کے اس کے بدلے میں ان کو بیٹا دے گا، اولاد دے گا جو بہتر ہوگی، زکاتً اور ستری ہوگی، صحیح و عقیدہ واحد ہو. مشرک بیٹا ہو نہ مشرک بیٹی ہو، یہ بھی والدین کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے. والدین ہو ایماندار، موحد ہو، مخلص ہو، اور اولاد بگڑی ہوئی ہو کردار کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، تو یہ عقائد کے لحاظ سے اولاد بگڑ جائے تو یہ کردار سے بھی زیادہ بھیانک ہوتی ہے، خطرناک ہوتی ہے. آج کل تو بس زور اسی پہ ہے نا کہ اولاد کو تعلیم دو جی، کالجوں میں بھیجو، یونیورسٹیوں میں بھیجو، اور وہاں سے وہ بڑا کچھ سیکھ کے آ جائے کہ پھر وہ سیکھ کے کیا آتے ہیں، والد کا جنازہ پڑا ہوتا ہے اور یہ خیر سے سوٹڈ بوٹڈ صاحب بہادر کھڑے ہوتے ہیں. اس کا تو خیال کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں خیال کیا کہ اصل اولاد کی تربیت ہے کہ اولاد کو دین کی تعلیم دے دی جائے. اصل ستھری اولاد وہ ہوتی ہے جن کے پاس علم الہی کی واقفیت ہوتی ہے، قرآن و سنت کا نور ہوتا ہے. اللہ امت کو یہ بات سمجھنے کی توفیق دے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، ہم نے چاہا کہ ان کے بدلے میں اللہ بہتر پاکیزہ اولاد دے دے، اصیل عقیدہ ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور کردار کے لحاظ سے بھی عمدہ، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور ان کے معاملے میں بہت زیادہ رحم دے لو، اپنے والدین کی عزت و احترام کا ذریعہ بننے والی ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اچھا جی یہ تو پھر بڑی زبردست بات ہوئی، بڑا صحیح کیا آپ نے کہ نافرمان اولاد تو والدین کے لیے تباہی کا ذریعہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کیا آپ نے. وہ دیوار والا معاملہ کیا بنا؟ حضرت خضر کہنے لگے اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ دیوار جو تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی، والد ان کے فوت ہو گئے اور اولاد کی گزر بسر کے لیے اس نے کچھ رقم دیوار کے اندر چن دی تھی اور ساتھ تحریر لکھ کے رکھ دی تھی کہ جب بڑے ہوں گے اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے دیوار گرا دیں گے، کوئی بات نہیں، ایک دو دن کی مزدوری دے دیں گے اور دیوار پھر بن جائے گی، لیکن رقم بچ جائے گی ان کی، اور اگر اسی طرح میں مر گیا تو پھر میری اولاد جب جوان ہوگی ان کو کوئی دے گا ہی کچھ نہیں، سارا ادھر ادھر والے ہڑپ کر جائیں گے. اور آج دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. اور وہاں کی تو جو خیر سے بستی تھی جن کا حال آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے مہمانوں کو کھانا تک نہیں دیا تھا.
اور اتنے نیک مہمان، اور ان کے سامنے کھانے پینے سے کھانا پانی دینے کا انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو تھے تو بڑی شریفوں کی بستی، اب اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ نکل آتا، انہوں نے فوراً لوٹ لینا تھا اور ان یتیم بچوں کے پاس کچھ بھی نہ رہتا۔ اور اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ والدین کو اولاد کی ہمیشہ فکر رہتی ہی ہے کہ میں رہوں نہ رہوں، میری اولاد میرے چلے جانے کے بعد بھی کسی تنگ دستی یا بدحالی کا شکار نہ ہونے پر۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس بستی کے تھے، شہر کے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ والدین بڑے نیکوکار تھے، لیکن اب وہ ہے نہیں، وہ دیوار گر جاتی، خزانہ نکل آتا، ان بچوں کو کسی نے کیا دینا تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب اس جملے پہ غور کرنا ہوگا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تیرے رب کی مرضی یہ تھی کہ یہ جوان ہو جاتے اور اپنا خزانہ نکال لیتے۔ ابھی تک یہ جوان ہوئے نہیں، بچے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، ادھر ادھر والے آ کے لوٹ جاتے اور ان کے پلے ککھ نہ رہتا۔ یہ تیرے رب کی چاہت یہ بنی کہ یہ بڑے ہوں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں، تو یہ تب نہ کہ یہ دیوار سیدھی رہتی نہ گرتی، تو یہ دیوار تو گرنے کے قریب تھی، چنانچہ میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، درست انداز میں تیار کر دیا۔ رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ اطلاع آتی گئی، میں یہ کام کرتا گیا۔ وما فعلته عن امری، میں نے اپنے معاملے میں خود سوچ کر ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا اپنی مرضی سے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ نتیجہ ہے اس بات کا جس بات کو سمجھنے پہ صبر نہ کر سکا، رک نہ سکا۔ معلوم تستے، پہلے تستے کہا پھر تستے کہا، اب تو صبر کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تھا، کر کیسے سکتا تھا؟ اگر تو کرنے کی کوشش کرتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ نبی اللہ کا ہو اور نبی کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو بظاہر نظر آ رہا ہو کہ یہ خلاف ہے، تو وہ کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ جہاں تو امت کو حکم یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا، کوئی بھی ایسا عجیب معاملہ دیکھے جس کو وہ دین کے شریعت کے خلاف محسوس کر رہا ہو تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے اس کو روکے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں تو دل میں برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے کہ صرف دل میں برا جانے، اور طاقتور ایمان کی علامت کہ اس کو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے سوالات کیے تھے۔ قصہ آپ کے سامنے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات کا نتیجہ حضرت خضر خود بتلا رہے ہیں کہ یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ رحمتم من ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہوا، تیرے رب کی رحمت ہوئی، تیرے رب کا پیغام آتا گیا، میں یہ کام کرتا گیا۔ تو جو رب کی اطلاع پہ کام کرتا رہتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، مختار کل نہیں ہوتا۔ آگے جی، چوتھا شبہ اور چوتھے شبے کا جواب۔ چوتھا شبہ ان کا یہ تھا کہ دیکھو ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو اللہ نے بڑی قدرت دی تھی، بڑی طاقت دی تھی، وہ کہاں کہاں وہ گھومتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا جو اس شبے کا اظہار کر رہے تھے کہ اس کے پاس تو غیبی طاقت تھی، اس کے پاس اختیارات تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ
اس کے پاس اختیارات نہیں تھے، یہ قدرت ہماری کام کر رہی تھی اور ہم ہی نے اس کو یہ زمین کے مشرق کی حدوں تک اور مغرب کی حدوں تک پہنچایا تھا، وگرنہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، یہ اسباب کی دنیا میں ہم نے ہی اسباب اس کو دیے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے ذو القرنین کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ساتلو علیکم منہ ذکرا، میں عنقریب تم پہ اس کا ذکر بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا واقعہ بھی آپ کو پڑھ کے بتلاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، جواب آ گیا اس صبح کا کہ وہ طاقت کا مالک نہیں تھا، وہ طاقت ہم نے ہی اس کو دی تھی۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو جمع دیا تھا زمین میں، حکمران بنایا اور اس کی حکومت کو مضبوط کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور عطا کر دیا تھا ہم نے اسے ہر چیز کا سامان۔ اسباب کی دنیا میں ہم نے اس کے لیے بڑے بڑے اسباب مہیا کر رکھے تھے، اور جب کوئی حکمران اللہ کا بن کے حکومت کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور آج جو صبح اور شام اور کبھی ادھر سے خطرہ کبھی ادھر حالات خراب، یہ سب بد امنی کی بنیاد یہ ہے کہ نہ ہی خدا پہ یقین ہے، اپنے بازو پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، اپنی قوت اور طاقت، اور یہ دعوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ بس ہم بڑے مضبوط ہیں اور ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، یہ ہے وہ ہے، اور یہ جو دعوے کرتے ہیں پھر ان کا حال ہی یہی ہوتا ہے، کبھی ادھر حالات خراب کبھی ادھر حالات خراب، چاروں طرف سے ہمہ وقت دن تو دن رات کا سکون بھی غارت ہے جی۔ اور جو اللہ کا بن کے حکومت کرتا ہے اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم اس کی حکومت کو بھی زمین میں مضبوط کرتے ہیں اور اسباب بھی پورے وافر مقدار میں عطا کرتے ہیں۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ وہ پیچھے پڑ گیا سامان لے کر، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، پہلے چل پڑا وہ مغرب کی جانب جدھر جا کے سورج غروب ہوتا ہے، وہاں جب پہنچا آخری حد پہ، وجدها، پایا اس نے سورج کو، تغرب فی عین، وہ ایک چشمہ سا ہے، ایک ندی سی ہے، اور وہ ندی بھی ایسی کہ ہمیں آتے دھیری در در، نہ پاؤں رکھا جا سکتا ہے نہ آگے کوئی جا سکتا ہے وہاں سے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہ آخری بستی، وہاں ایک قوم کو پایا۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ، تو ان کو سزا دے تیری مرضی، ان کے ساتھ جو سلوک کر تیری مرضی، لیکن خیال کرنا اِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا ان سے کوئی بھلا کرتا ہوگا، کوئی اچھے نشان یہاں پہ چھوڑ کے جا، اب تیری مرضی، ان کے ساتھ تو کیا برتاؤ کرتا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، حکمران حکومت کے نشے میں، اپنی ہاؤ ہو میں، اپنے پروٹوکول میں، پھر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن خیال کرنا اما من ظلم، قانون یہ ہے کہ جو بھی کسی پہ کوئی ظلم کرے فسوف نعذبہ، وہ ہم سے نہیں بچ پائے گا، ثم یرد الی ربہ، پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کے پاس، دنیا میں بھی اسے سزا ملتی ہے اور آخرت میں تو بڑی سزا ہے، فیعذبہ عذابا نکرا، اسے اللہ کریم عذاب دے گا بہت برا، بہت بری سزا ہے آخرت کی، چونکہ اختیار دیا تھا اچھائی کر تیری مرضی، برا سلوک کر تیری مرضی، برا کرے گا تو سزا سے نہیں بچ سکے گا،
اور اچھا کرے گا تو پھر قانون ہمارا یہ ہے، اما من آمن وعمل صالحا، جو بھی ایمان لایا اور عمل کیے نیک، فلہ جزاء الحسنی، اس کے لیے بدلہ ہوتا ہے اچھا، بلا بدلہ اس کے لیے ہے، وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم اپنے معاملے میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور مغربی کنارے پہ بستی وادوں کے ساتھ کیا تو اختیار کرتا ہے، کیا رویہ برتاؤ کرتا ہے؟ تیری مرضی، اچھا کرے گا تو اچھا بدلہ پائے گا، برا کرے گا تو عذاب اور سزا پائے گا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ اپنا سامان لے کے پھر چل پڑا دوسری طرف، مشرق کی طرف، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، جہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا وہاں اس کنارے پہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وجدہ، اس نے پایا کہ تطلع علی قوم، وہ سورج طلوع ہو رہا ہے ایسی بستی پہ، ایسی قوم پہ، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ان سے آگے کوئی پردہ ہے ہی کوئی نہیں، او اس سے بس آگے سورج ہی سورج، اور کوئی آبادی کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں اور ہمارے قابو میں ہے، ان کے خبر بھی ہمیں معلوم ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر لگا وہ اپنا سامان سمیٹ کر چلنے، حتی اذا بلغ بین السدین، مغرب اور مشرق کے آخری حدوں تک پہنچ کے کنارے پہ جب پہنچا تو سورج کو کیا دیکھتا ہے، کہیں دلدل میں غروب ہو رہا ہے اور کہیں ایسی بستی پہ طلوع ہو رہا ہے کہ اس سے آگے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن کیا جہان ختم ہو گیا؟ نہیں، جہان تو اس سے آگے بھی اور تھا، لیکن ان کی رسائی ذوالقرنین کی وہیں تک تھی۔ پھر شمالی علاقے کی طرف چل پڑے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب پہنچے وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں، وجد من دونہما قوما، وہاں دیکھتے کیا ہے کہ ان کے آگے بھی ایک بستی ہے، قوم آباد ہے، لا یکادون یفقہون قولا، نہ وہ ان کی بات سمجھتے تھے نہ یہ ان کی بات سمجھتے تھے۔ بڑے اختیارات والے، بڑا عالم الغیب سمجھ لیا، بڑا مختار کل سمجھ لیا، اور جو عالم الغیب ہوتا ہے، مختار کل ہوتا ہے، اس کو ذرے ذرے کا علم بھی ہوتا ہے اور ہر ایک کے حال کا علم ہوتا ہے۔ اور یہاں حالت کیا ہے کہ یہ ان کی بات نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی پنجابی چلا جائے نا حج پہ اور وہاں جا کے انڈونیشین حاجیوں سے جا کے ملے نا، اور وہ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں، تو یہ بندہ ادھر دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کٹ مٹ کیا کرتے کیا ہے، کہتے کیا ہے۔ ان کی بولی ہے، ان کی زبان ہے، اور ساری بولیاں دینے والا بھی اللہ ہے اور بولیوں کو سمجھنے والا بھی اللہ ہے۔ اور یہ خیر سے عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ بس بزرگوں کے دلارے پہ جانا ہے، ان کے ڈیرے پہ پہنچ جائیں گے تو بس ہماری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں یہ بولی بول کون سی رہا ہے۔ یہاں ترجمان رکھنے پڑتے ہیں، اور وہاں جس کے پاس پہنچا کھڑا ہے وہ کیا جانے یہ کیا ہے۔ یہ پنجابی بول رہا ہے اور جس بزرگ کی قبر پہ پہنچا کھڑا ہے وہ پختون ہے، وہ پنجابی نہیں جانتا، یہ پشتو نہیں جانتا۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، وہ کوئی ایک بات بھی نہیں سمجھتے تھے، زیادہ سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ ترجمان کے ذریعے بات ہونے لگی، انہوں نے کہا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اب یہ خبریں دے رہا ہے وہ جو ہر بولی کو جانتا ہے، ہر ایک کے حال کو جانتا ہے۔
ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ہمارا آگے کھیتیاں برباد کر جاتے ہیں، اجاڑ جاتے ہیں اور یہاں حالات خراب کر دیتے ہیں۔ وہ کدھر ہیں؟ وہ ادھر آگے ہیں دوسرے کنارے پہ۔ تو اگر ایسا ہو جائے، آپ کو اللہ نے حکومت دی ہے، اسباب اللہ نے دیے ہیں، آپ کو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ حل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، ہم کچھ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، وہ فنڈ آپ لے لیں اور ہمیں کوئی ان کے درمیان روک بنا دیں، آڑ بنا دیں، دیوار بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا وہ بہت بہتر ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ یہاں میں کہاں سے مزدور لاؤں گا، آپ یہ کرو کہ مزدوری تم کرو، باقی اسباب وغیرہ مہیا کر دیتے ہیں۔ قال ما مکننی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو مقدور دیا ہے مجھے، جو اللہ کریم نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما، تم ضرور میری مدد کرو، محنت کرنے میں مزدوری تم کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا، اور دیوار بھی ردما، بڑی موٹی دیوار ہوگی۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، اور وہ ڈھیر لگتا گیا۔ جب بڑا ڈھیر لگ گیا تو یہاں تک کہ وہ جو گہری جگہ تھی اس کے دونوں کنارے برابر ہو گئے۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان والا جو فاٹک تھا جدھر سے وہ گزر کے آتے تھے اس کے کناروں تک پہنچ گیا۔ پھر فرمایا کہ اب آگ لگاؤ، لوہا پگھل جائے۔ قال انفخوا حتی اذا جعله نارا، یہاں تک کہ وہ لوہا پگھل گیا، آگ بن گیا سارا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، پر فرمایا کہ اب لاؤ میرے پاس، میں اس پہ ڈالتا ہوں پگھلا ہوا تانبا۔ اور جب تانبا اوپر ڈالا گیا تو لوہے کے وہ جو ٹکڑے تھے علیحدہ علیحدہ وہ آپس میں جڑ گئے اور مضبوط دیوار بن گئی۔ پھر فرمایا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب وہ اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکیں گے، اوپر نہیں چڑھ سکیں گے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے، کوئی سوراخ دروازہ بنا کے اندر سے بھی نہیں گھس سکیں گے اور اوپر بھی نہیں چڑھ سکیں گے۔ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، کہنے لگا یہ میرے رب کی مہربانی ہے، لیکن خیال کرنا، یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ سدا سدا رہے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب آ گیا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ اسے گرا دے گا، ٹکڑے ٹکڑے گر جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ ہوتا ہے سچا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم بعض کو بعض میں ایک دوسرے کے ساتھ گھستے گھستے، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک برادری کے لوگ ہیں، یہ ادھر اکٹھے جائیں، یہ دوسری برادری ہے، یہ ان کا محلہ ہے، ایسے ایسے نہیں ہوں گے۔ لوگ ایک دوسرے کے اندر گھسڑ ہو جائیں گے، ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، سب خلط ملط ہو جائیں گے، ایک دوسرے میں گھستے چلے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور دور ماریں گے، سور پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم جمع کریں گے ان سب کو اکٹھا کر کے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور پیش کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے سامنے لا کر۔ ناکام ہوں گے وہ جنہوں نے رب کی بات کو نہ مانا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ بدبخت لوگ ہوں گے جن کی آنکھوں پہ پردے رہے میری یاد سے۔ وَقَالُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا،
اور وہ سنتے بھی کچھ نہیں تھے، آنکھوں پہ بھی پردہ، میری یاد سے حق کا راستہ دیکھا نہیں اور حق کی بات سنی نہیں، وہ اس دن خسارے میں رہیں گے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ شبہات کے جوابات بھی ہو گئے، واقعات اور مقصودی باتیں قصوں کی بھی بیان ہو گئی۔ اب بالکل صورت آخر پہ ہے، اللہ تعالیٰ تخفیف کر رہے ہیں، ڈراوا دے رہے ہیں بد نصیبوں کو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کار ساز بنا لیا تھا، مخلوق خدا کے افراد کو، فرشتوں کو بنایا، جنات کو بنایا۔ فرمایا فرشتے تو رب کی مرضی کے بغیر نیچے آ نہیں سکتے، تم ان کو مشکل کشا کار ساز بناتے ہو۔ جنات کی پوجا کرنے والوں، جنات تو ہے ہی تمہارے، یہ تو ابلیس کی نسل اور یہ تو تمہارے پرانے دشمن ہیں، بھلا دشمنوں کو بھی کوئی کار ساز سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے۔ رہا معاملہ اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے جو نیک بندے صالح ہیں وہ تو ایسی تعلیم دیتے نہیں۔ جب وہ تیری اس آہوزاری سے بے خبر اور دن قیامت کے ہو جائیں گے منکر، پھر تیرا کیا بنے گا؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ کیا سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ بنا لیں گے وہ، انہوں نے بنا دیا میرے بندوں کو میرے سوا اپنا حمایتی، اولیاء کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم کافروں کے لیے بطور مہمانی۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، دنیا میں جو یہ کچھ کر رہے ہیں سب سے زیادہ خسارے میں کون پڑنے والا ہے؟ خبر نہ دے دوں کہ سب سے بڑا خسارے میں کون ہے؟ فرمایا هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کرے عمل اور پھر عمل باقی نہ رہے، اس کی کوئی قیمت نہ لگے، کوئی اس کی وقت نہ رہے، تو پھر خسارے میں پڑ گیا، نقصان میں پڑ گیا۔ پیچھے آپ دو بھائیوں کا قصہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک کو ناز تھا اپنی دولت پہ، ناز تھا اپنے باغ پہ، ناز تھا اپنی زمینوں پہ اور جائیداد پہ، اور اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو پھر ہتھیلی افسوس کی بلتے ہوئے کہنے لگا میری تو پوری تباہ ہو گئی، اصل رقم بھی میری تباہ ہو گئی، جو خرچ کیا تھا بیج ڈالا تھا وہ بھی برباد ہو گیا، تو اب اس کے پلے کیا رہا؟ اسی طرح جب دن قیامت کے جائیں گے اور دنیا میں بظاہر بڑے بڑے ادارے بنا کے گئے، بڑے بڑے خیراتی سلسلے کر کے گئے، لیکن وہاں جب پہنچے اور وہاں جا کے کچھ ہاتھ نہ آیا تو اصل خسارے میں تو یہی لوگ پڑ گئے۔ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں خبر دے دوں تمہیں ان لوگوں کی جو اعمال کے لحاظ سے سب سے بڑے خسارے میں کون؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ جن کی محنت عقارت چلی گئی، ضائع چلی گئی، بیکار ہو گئی دنیا کی زندگی کی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان یہ کرتے تھے کہ وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ محبت ہے نا جی رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اولیاء سے پیار کی وجہ سے کر رہے ہیں، محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو ہم تو بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ خانی ہی تو ہے نا، شرکیہ بول ہیں تو کیا ہے؟ محبت ہے اللہ کے رسول سے، محبت ہے بزرگوں سے، محبت ہے دربار والوں سے، یہ سب کچھ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالهم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، پس نہیں کھڑا کریں گے ہم ان کے لیے دن قیامت کے ترازو وزن کا، اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ یہ کیا
اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا. فرمایا ہاں اعمال ہوں گے ہی کوئی نہیں. حقیقت اعمال ہوں گئے، برباد ہو گئے اعمال شرک کی وجہ سے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کو سزا مل رہی ہے جہنم کی بوجہ ان کے کفر کرنے کے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے ہماری آیات کا بھی اور ہمارے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا، تبصر کیا، ٹھٹھا کیا. آیات کا کیا انکار کہ قرآن تو یہ کہتا ہے مگر ہمارے بزرگ بھی تو ہیں نا. پٹی یہ پڑھائی، اولیاء بھی تو ہے نا جی. تم کہتے ہو یہ کچھ نہیں، ہم کو کون سا ان کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا اولیاء اللہ، یہ خدا تو نہیں مگر خدا سے جدا بھی تو نہیں. ہاں پٹی یہ پڑھائی، آیات کا کیا مذاق، رسولوں کا اڑایا تبصر. اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ ان کو ملا جہنم کی آگ کی صورت میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوگی ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے نکلیں گی بھی نہیں، پھریں گے بھی نہیں، کوئی ان کو پھیرنے والا بھی نہیں ہوگا. نہ وہ وہاں سے جگہ بدلیں گے کہ چلو جی ایسے نہیں ادھر جا کے بسیرا کر لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اللہ 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 اللہ. اللہ آخر میں آ کے اپنی توحید کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اپنے اختیارات اور اپنے بے مثال علم کو بیان کر کے اپنی صفات کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کروا رہے ہیں اپنے پیغمبر سے. قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر ہو جائے یہ سارے دریا سے آئی تیرے رب کے کلموں کو لکھنے کے لیے، رب کی صفتوں کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، یہ دریاؤں والی سارا پانی بنی ہوئی سے آئی ختم ہو جائے گی پہلے اس کے کہ رب کے کلمے ختم ہوں. رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، رب کے اختیارات کا کنارہ نہیں ملے گا، اور یہ دریاؤں کی جو سیاہی ہوگی یہ ساری ختم ہو جائے گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس جیسی اور بھی لا دیں، پھر لکھاری لکھتے رہے، یہ ختم ہو جائیں گے، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، گھس جائے گی، سیاہی اگ جائے گی، لیکن رب کی توحید کا کنارہ ختم نہیں ہوگا. قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما انا بشر مثلکم. آخر میں اللہ نے اعلان کروایا کہ میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، ضروریات زندگی ہے. لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ پھر نبی ہمارے جیسا بشر. فرمایا نانا ایک بڑا فرق ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف اس کا حکم آتا ہے، وحی آتی ہے. میں بشر ہوں اور اللہ کا پیغام مجھ پہ آتا ہے، اور جس پہ پیغام آتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن بشریت برقرار رہتی ہے. انما الہکم الہ واحد، اور وہ وہی کیا پیغام آتا ہے کہ بے شک تمہارا معبود اکیلا ہے معبود. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا،
وہ عمل کرے نیک عمل، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائے، رب کی رضا پائی جائے اور اللہ کے نبی کی سنت و ادا پائی جائے، وہ عمل عمل صالح بنتا ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں، رب کی سچی پکار میں، رب کے سچے سجدوں میں، رب کی سچی نیازات میں، رب کریم کی عبادت کی ہر قسم میں، کسی قسم میں بھی لا یشرک، نہ شریک ٹھہرائے، احدن، کسی ایک کو، نہ اصحاب کہف کو شریک بنائے کہ ان کے نام کی نیازیں دیتا رہے۔ روٹیاں بناتے تھے، 7 روٹیاں اصحاب کہف کے نام کی تھی، 8ویں روٹی انہوں نے کتے دے نام دی۔ لا یشرک بعبادت ربہ احدا، کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک نہ کرے، نہ اصحاب کہف کو، نہ ہی فرشتوں کو، نہ ہی جنوں کو، نہ ہی پیغمبروں کو، نہ ہی اولیاء کرام کو، کسی کو بھی اللہ کی ذات میں اور نہ ہی اس کی صفات میں ساجی بنا کر شریک کرے، نہ ایسے نہ کرے، کسی کو بھی نہ کرے۔ اگر اپنے اعمال کو بچانا ہے، کارآمد بنانا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہو، پھر عمل بھی صحیح ہو، پھر رب کی ملاقات کا یقین بھی ہو، تو انشاءاللہ وہ خسارے میں نہیں ہوگا، وہ نفع میں رہے گا۔ دنیا کی زندگی کا چھوٹا عمل بھی دن قیامت کے اس کے لیے پہاڑوں جیسا بڑا اور بڑی جنت کا اس کو وارث بنا دیا جائے گا۔ سورت کہف مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا سورت مریم سے ہوگا۔